السلام علیکم۔ ہاں تو دوستو، کیا حال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بلو لائن سے انڈر لائن، بلو پین سے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں کچھ سوالات۔ یہ عام سوالات ہیں جو ہمیں یاد ہیں، لیکن ان کو کیا کرنا ہے؟ خالی ایک بار اس کو ریویژن کرنا ہے۔ ریویژن کرنے سے یہ ہمارے ذہن میں دوبارہ آ سکتے ہیں۔ یہ تقریباً سوالات دیکھ رہے ہیں، ایک پیج پہ سوالات انڈر لائن کیے ہوئے ہیں۔ یہ کم سے کم 10 سوال ہوں گے، 10 سوال ہوں گے۔ تو ہم ان سوالوں کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ان سوالوں کا پہلے سے آنسر پتہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ جنرل نالج، یہ علمی کیپسول ون لائنر ہے جنرل نالج کا۔ اس کا جو 196 پیج پہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ کتاب ہے، ہم کتاب سے ہی اس کو ریڈنگ کر رہے ہیں کہ اگر اس میں 50 سوال میں سے ہمیں 20 سوال آتے ہیں۔ ویسے تو یہ اسلامیات کا پورشن ہے، اسلامیات کے سوالات ہیں، سارے ہم کو انشاءاللہ پڑھنے سے یاد ہو جائیں گے، لیکن یہ جو ہم انڈر لائن کیے ہوئے ہیں یہ تو عموماً عام سوالات ہیں جو ہمیں پتہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم سوال کریں کہ اسلام کے پہلے مؤذن کون تھے، تو ہمیں کیا خیال میں آئے گا کہ اسلام کے پہلے مؤذن کون تھے؟ ہمارے خیال میں فوراً یہی بات آئے گا کہ اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو ہم ان کو ابھی ریویژن کر رہے ہیں۔ میثاق مدینہ کو دنیا کا پہلا تحریری آئین کہا جاتا ہے۔ صلوات وتر میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ انڈر لائن کیے ہوئے ہیں۔ یہ انڈر لائن جو سوال کیے ہیں یہ ہم ان کو ریویژن کر رہے ہیں۔ آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ نماز جنازہ میں کوئی سجدہ نہیں ہوتا۔ اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں۔ نماز عیدین اور وتر کی نماز واجب ہیں۔ قرآن مجید میں 7 منزلیں ہیں۔ قرآن کریم میں 558 رکوع ہیں۔ قرآن کریم میں 6666 آیات ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب توقیفی کہلاتی ہے۔ مثال طور کہ اگر ہم کہیں کہ پہلی وحی سے لے کر آخری وحی تک ترتیب جیسے نازل ہوئی ویسے ہے تو کریکٹلی نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کو توقیفی کہتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے 3 دن پہلے کس مشہور ہستی کی وفات ہوئی؟ حضرت ابو طالب۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ کے والد کا نام ہے خویلد۔ قرآن پاک کو زبانی یاد کرنے والا حافظ کہلاتا ہے۔ ابو لہب کی بیوی کا نام ام جمیل تھا۔ قرآن کے لغوی معنی ہیں پڑھی ہوئی کتاب یا بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ مسجد محبت خان کہاں واقع ہے؟ پشاور میں۔ مسجد محبت خان کہاں واقع ہے؟ پشاور میں۔ حرب فجار کتنی لڑائیوں کا سلسلہ ہے؟ 4۔ یہ تو انڈر لائن کویشچن تھے، سوال تھے، ون لائنر تھے، لیکن ایک دو اس میں اور کویشچن ہیں جو انڈر لائن نہیں کیے ہوئے، جو کہ ایک تو یہ ہے کہ کوہ طور کہاں واقع ہے؟ کوہ طور مصر میں واقع ہے، جہاں پر جس کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔
اور ایک دوسری سوال آخر میں جو لکھا ہوا ہے، علم فلکیات کی بنیاد حضرت ادریس علیہ السلام نے رکھی تھی۔ کچھ سوال اور آگے ہیں جو کہ ہم اگلے لیکچر میں یعنی کہ اگلے ویڈیو میں ہم اس کو اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ۔ آج تک کے لیے یہاں تک کافی ہے، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح ہم آپ تک جو اچھی سوال ہیں، ویسے تو سوال سارے اچھے ہیں لیکن جو سوال اہم ہوتے ہیں یا بار بار پوچھی گئی ہیں وہ سوال ہم آپ تک پہنچائیں۔ ویسے تو یہ کتاب تقریباً آپ کو کتاب کا نظارہ بھی کراتے ہیں، یہ کتاب کس طرح کی ہے یا کیپسول ہے۔ دوستو، تو وہ کیپسول یہ ہے جس سے میں نے آپ تک جو سوال اٹھائے تھے وہ اسی کیپسول سے اٹھائے تھے۔ اگر آپ کے پاس پڑھی ہے تو یہ کیپسول پڑھ لیں، یہ بہت اچھی علم دے رہی ہے، اس میں بہت سارے اچھے سوالات پڑے ہوئے ہیں۔